نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین، ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سالوں سے اور بہت ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزوں، جو لوگ اپنے ذہنوں میں ایسا خیال رکھنے والے ہیں ان کے لیے آج ہم ایک دلچسپ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سنائیں گے کہ کوفہ ایک علاقہ ہے، وہاں مستجاب الدعوات یعنی وہ لوگ جن کی دعائیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتی ہیں، ان کی ایک جماعت رہا کرتی تھی۔ تو جب بھی کوفہ شہر میں کوئی ظلم پیش آتا یا عادت کے خلاف یا فطرت کے خلاف کوئی کام وہاں ہوتا یا کوئی ظالم بادشاہ وہاں کا منتخب ہوتا، تخت نشین ہوتا، تو وہ جماعت اس ظالم کے لیے اور وہاں ہونے والے ظلم کے خلاف دعائیں کیا کرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکات سے اس ظلم کا صفایا کر دیتے، ان ظالموں کا خاتمہ وہاں سے ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب حجاج بن یوسف، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس علاقے یعنی کوفہ کا حاکم بنا، تو اس نے ایک تدبیر سوچی کہ ایک بڑی دعوت عام کی، اور اس دعوت میں خاص کر یہ جو مستجاب الدعوات لوگوں کی جماعت تھی ان کو بھی مدعو کیا، بلایا۔ جب وہ لوگ آئے اور کھانے سے فارغ ہو گئے تو حجاج بن یوسف بڑے ہی اطمینان سے کہنے لگا کہ اب مجھے ان کی بد دعا کا کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ ان سب کے پیٹ میں حرام مال داخل ہو گیا، کیونکہ اس نے جو دعوت کی تھی وہ حرام مال سے تھی، اور اس حرام مال کی دعوت میں مستجاب الدعوات لوگ یعنی وہ لوگ جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہیں، ان لوگوں نے بھی حرام مال کھا لیا۔ اس لیے حجاج بن یوسف بڑے ہی اطمینان سے کہا، ان لوگوں نے اب میرا کھانا کھا لیا ہے، اسی لیے اب مجھے دنیا کی کسی بھی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، اس واقعے کے ذریعے ہم کو حرام مال کی سنگینی کا صحیح حال معلوم کرنا ہے، سنگینی کا میسج حاصل کرنا ہے، اور یہ اندازہ لگانا ہے کہ حرام مال کی کیا نحوست ہے، کہ اللہ عز و جل ہماری بھی حفاظت فرمائے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، ہم اپنے انکم کو جانچیں، کہ ہم اپنے کاروبار میں غور و فکر کریں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، ان چیزوں کی تمیز کریں، کیونکہ قرآن مجید میں حرام کو بھی واضح کیا گیا، حلال کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ ہم جانیں کہ حرام کی کیا کیا شکلیں ہیں، کون سی اسکیم حلال ہے، کون سی اسکیم حرام ہے، اور کون سا کاروبار حلال ہے۔ اس سلسلے میں معتبر اتھینٹک علماء کرام، مفتیان اعظام سے پوچھیں کہ یہ کاروبار ہم کر رہے ہیں، کیا اس کاروبار کا کرنا ہمارے لیے حلال ہے؟ اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکات سے ہمارا مال محفوظ رہے گا، ہمارا مال حلال آمدنی سے آنے والا بنے گا، جس کے نتیجے میں ہماری دعائیں بھی ضرور قبول ہوں گی۔ ورنہ میرے عزیز دوستوں، ہم مال کے معاملے میں تمیز نہیں کریں گے، جس کے نتیجے میں ہماری آمدنی حرام کی ہو جائے گی اور ہم حرام کھانے والے بنیں گے، اور اس کے بعد ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی، ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی، ہماری پریشانیاں بھی دور نہیں ہوگی، اور ہم شکوہ کرتے پھریں گے، اور ہم تعویذ وغیرہ کے چکر میں پھریں گے، عاملوں کے چکر میں پھریں گے، تو اس کے ذریعے ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ تو حل ہوگا دعاؤں سے۔ ویسے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اللہ عز و جل دینے میں کسی کو جلدی کرتے ہیں اور کسی کو تاخیر سے نوازتے ہیں، لیکن ایسی بات ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن میرے عزیزوں، اس وقت قبول نہیں ہوتی ہے جب ہمارے اندر حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جائے، اس وقت ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میری جو کمائی ہے، میرا جو انکم ہے، وہ کیسا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حلال آمدنی کا ذریعہ بنائے اور حلال کمائی کمانے کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائے، آمین۔